وہ بھی سامنے ہونا چاہیے۔ آنے کا مقصد یہ ہم سب اچھے انسان بن جائیں، ٹھیک ہے نا، اچھے انسان بن کر ہم معاشرے کے اندر سامنے آئیں، کیونکہ اگر ہم اچھے انسان نہیں بنے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ہم اچھے انسان نہ بنے، پھر ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو علم وہی علم ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کر دے، ورنہ ایسے علم کے اللہ کے ہاں کوئی وقعت نہیں، کوئی فائدہ نہیں کہ انسان اس پر عمل نہ کرے۔ تو علم کون سا علم کارآمد ہے؟ کون سا علم انسان کے لیے نجات کا باعث ہے؟ جس علم پر کیا ہو بھائی؟ عمل ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جہالت سے جو ہے نا، جہالت تاریکی ہے، اس سے علم کا ایک قطرہ وہ بہتر ہے۔ جاہل کے پاس ساری دنیا کے خزانے کیوں نہ ہو، علم نہیں ہے، علم والوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ علم کا سمندر ہی کیوں نہ ہو، اس سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ یہ سب بات تب سمجھ میں آئے گی جب آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں۔ تو فرمایا کہ علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ اب ایک عالم ہے، عمل نہیں کرتا، حافظ قرآن پر عمل نہیں کرتا، ایک سیدھا سادہ مسلمان ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، ہاں عمل ہے نا اس کا، کلمہ پڑھا، جو کلمہ پڑھا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر وہ عمل کر رہا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، تو یہ اللہ کے ہاں یہ بہتر ہے۔ حالانکہ اس کے سر میں قرآن نہیں ہے، اس کے پاس علم کا سمندر نہیں ہے، لیکن عمل ہے، تو اس وجہ سے میزان عمل کے اندر اس کا وزن اللہ کے ہاں زیادہ ہے بنسبت اس عالم اور حافظ کے جو عمل نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو فرمایا کہ عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے، اور پھر اخلاص کا ایک قطرہ عمل کے سمندر سے بہتر ہے۔ یہ بڑی بڑی چیز ہے، اصل چیز اخلاص، اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ اور یہاں تک علماء کرام سے سنا ہے کہ اگر اخلاص نہ ہو تو پھر نماز بھی قبول نہیں، اگر اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو پھر نماز جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، پھر صدقہ خیرات جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، پھر جہاد جیسی عبادت جس میں آدمی اپنی جان قربان کر دیتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اگر اخلاص نہیں۔ تو اخلاص کا ایک قطرہ عمل کے سمندر سے بہتر ہے۔ تو ہم سب اچھے انسان بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پڑھتے ہیں، اس کا مقصد اچھے انسان بن جائے، ہم سب کے سب اچھے انسان بن جائے، ایسے انسان بن جائے جو اللہ چاہتا ہے، کوشش کرتے رہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، دنیا کے اندر انسان بہت، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اکثر انسان تمہیں نظر آ رہے ہیں، بڑے سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ آخرت کو نہ سنتے ہیں مفہوم، اور نہ آخرت کو سمجھتے ہیں، اللہ کے دین کو نہیں سمجھتے۔ فرمائے انہم الا کالانعام، قرآن کریم کی آیت ہے نا، سورہ فرقان کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں جانور ہی، یہ جانور ہے۔ تو جو انسان اندر سے انسان نہ بنے، اللہ کے ہاں وہ جانور ہے، اللہ کے ہاں پھر وہ ثم رددناہ اسفل السافلین بن جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا انسان، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن فرمایا اس کے عمل کی وجہ سے پھر ہم نے اسے نچلے سے نچلے درجے میں دھکیل دیا، ثم رددناہ اسفل السافلین، اس کی قیمت، اس کی وقعت، اس کی شرافت سب ملیا میٹ ہو جاتی ہے اگر اندر سے انسان نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اخلاص مانگنا چاہیے، اچھا انسان بننے کی دعا کرنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ فیصلہ کرتے ہیں دلوں پر، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم،
اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مال دولت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ان کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے فرق کرنے کے لیے بنایا، کسی کو عرب، کسی کو عجم، کسی کو کسی قوم سے، کسی کو کسی قوم سے، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو کیا صورت دی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے پہچان کے لیے، لتعارفوا، آپس کی پہچان رہے ہیں، ورنہ اللہ چاہتا سب کو ایک ہی صورت میں ڈال دیتا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی آپ دیکھیں نا کاریگری، ایک بالش چہرہ ہے ہمارا، ایک بالش ہے نا، ناپا جائے ایک بالش ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں چہرے اللہ نے بنائے، سب الگ الگ بنائے۔ قدرت دیکھے اللہ کی، اتنے چھوٹے سے سائز، اتنے چھوٹے سے نقشے میں اللہ نے کیسے اپنی قدرت کی کاریگری دکھائی ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کے چہرے ہر ایک سے الگ الگ بنا دی۔ یہ اللہ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنائے قدرت کا شاہکار ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری سانس کے اندر جو نالی رکھی ہے، یہ نالی بھی ایک ہی ہے۔ ہوا کھینچنے کے جو ذریعے ہیں، آکسیجن جو لیتے ہیں وہ بھی ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ذرات الگ الگ، ایک ہی آکسیجن آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن اللہ نے اربوں انسان بنائے، سب کی آوازوں کو الگ الگ رکھ دیا۔ دروازے کے باہر سے آپ دروازہ بجاتے ہیں، کون؟ جی میں، آپ کی میں سے فلاں سمجھ جاتا ہے کون ہے یہ۔ پردے کے پیچھے سے آپ میں سے کوئی بھی بات کرے، مجھے پتہ چل جائے گا کون بات کر رہا ہے۔ اس طرح ہم تو یہ کتنے ہوں گے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے 30-35 ہی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اربوں انسان بنا، سب کی آوازیں الگ الگ۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ حیران ہو جائیں گے، چلنے کا انداز بھی سب کا الگ الگ ہے۔ دور سے آ رہا ہوں، چہرہ نظر نہیں آ رہا، دور سے آ رہا ہوں، میں بتا دوں گا یہ اسد آ رہا ہے، آپ پہچان لیں گے یہ یونس آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ ہے رب اللہ۔ اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا، اللہ چاہتے انسان اندر سے خوبصورت بن جائے، انبیاء علیہ السلام کی طرح اندر کا خوبصورت اللہ چاہتے انسان، ورنہ وہ شعر ہے، کسی بزرگ نے فرمایا، وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، یعنی اللہ کا راستہ جس سے نظر نہ آئے، جس علم سے بندہ رب کو نہ پہچانے، وہ علم نہیں، وہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ مدرسہ و بال جہاں یاد حق نہ ہو۔ اتنا پیارا شعر۔ تو اللہ کو ہم پہچان لیں، اللہ کی مان لیں، کوشش کرتے رہے زندگی میں اللہ کو ناراض نہ کرے، اندر کے اچھے انسان بن جائے۔ اللہ دلوں کے مطابق معاملہ فرماتے بندوں کے ساتھ۔ اچھا انسان بننے سے زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، موت بھی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور برا انسان بننے سے دنیا بھی خراب ہوگی، چین سکون نہیں ہوگا، پریشان رہے گا، موت بھی بڑی مشکل، اور پھر آخرت کے منزلیں بڑی مشکل ہو جائیں گی۔ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اچھا انسان بننے کی۔ اچھا انسان اللہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھا کوشش کریں، دوسرے سے اچھا انسان نظر آؤں، دوسرے سے اچھا لگوں میں اللہ کو، میں ایسا بن کے رہوں۔ آنکھوں کو حرام سے بچانا ہے، کانوں کو حرام سے بچانا ہے، زبان کو حرام سے بچانا ہے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ حضرات صحابہ کرام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی تربیت فرمائی تھی ان کی، کہ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ سخت جملہ کہہ دیا، غصے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ ہوئی کہ یہ میں نے غلط کہہ دیا، اب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر مجھے معاف کر دو، جو میں نے جملہ کہا ہے میں نے غصے میں کہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ بھی غصے میں تھے اس وقت، وہ توجہ نہیں کی انہوں نے، چلتے چلتے گھر میں داخل ہو گئے، دروازہ بجایا، ایک دو بار، عمر میری بات سنو، مجھے معاف کر دو، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب یہ واپس آ گئے پریشانی کے عالم آئے، اور یہ سوچ کر روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا، آپ کی بات کا تو انکار نہیں کریں گے، مجھے معاف کروا دیں۔ فکر یہ کیا چیز ہے کہ یہ ایک جملہ موت آ گئی، اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ ہو جاؤں۔ ہم کتنے جملے سے کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کتنی باتیں ایسے کر دیتے ہیں، آگے معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اچھا جب یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، ادھر عمر فاروق کا بھی مقام بہت بڑا بلند تھا، ان کو بھی خیال آیا اتنی بڑی ہستی میرے پیچھے آئی ہوئی، غصے میں کہہ دیا، بار بار مجھے کہا معاف کرنے کا، میں نے کیوں نہ کیا؟
فوراً ان کو خیال آیا اور وہ ان کے گھر کی طرف گئے. دیکھا وہ گھر پر نہیں تھے, سمجھ گئے اللہ کے رسول کے پاس, اور آپ کے پاس جیسے پہنچے دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے وہ سارا معاملہ انہوں نے بتا دیا تھا, یہ ہوا, آپ ہماری صلح کروائیں, یہ معافی سے معاف کروائیں. جب دیکھا اللہ کے رسول کے چہرے انور پر نظر پڑے, آپ بہت غصے کی حالت میں نظر آئے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہچان گئے, سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ناراض سے لگ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ, کہ معاف کیوں نہیں کیا جب اتنی معافی مانگ رہے تھے. تو وہ فوراً آگے ہو, یا رسول اللہ میرا قصور ہے, میں نے کہا تھا, آپ عمر پر ناراض ہیں. تو آپ نے فرمایا, لوگوں ابو بکر وہ ہے کہ جب سب نے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا, سب نے مجھے ٹھکرایا تھا اور اس شخص نے مجھے قبول کیا تھا, اور اس کے جان اور مال سے مجھے جو اسلام کو جو فائدہ ہوا ہے وہ کسی کے جان مال سے فائدہ نہیں. کیا تم میرے لیے اس دوست کو معاف نہیں کر سکتے؟ آپ نے کئی بار یہ الفاظ ارشاد فرمایا, میرے لیے اس دوست کو معاف نہیں کر سکتے, کیا میری وجہ سے اس دوست کو معاف نہیں کر سکتے؟ تو یہ وہ ہستیاں تھیں. یہ کیا تھی یہ چیز؟ ایک جملہ غصے میں کہنے کے بعد پریشان ہے اور اپنے آپ کو کھائے جا رہے ہیں, جب تک معاف نہ